الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم صدق الله العظيم رسول الله کے لیے درود شریف پڑھیے اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد رسول الکرام وعلیہ السلام الکریم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء پارہ نمبر 4 تک کا 10 مکمل ہوا ہے، آیت نمبر 23 تک کا۔ پارہ نمبر 5 سے 10 کا آغاز ہے، آیت نمبر 94 سے۔ گزشتہ درس میں کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے پورا ڈیٹیل اور پوری تفصیل کے ساتھ بتائی گئی، خصوصاً اس میں نسلی اور حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کے حوالے سے آج کی تاریخ میں انڈیا کی سرزمین پر جو حضرت زید کی بیوی سے طلاق کے بعد حضرت زینب سے نبی کا نکاح ہونے کی بنیاد پر اسلامی قانون سے ناواقف کچھ ہندو طبقے کے لوگ جو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کیے تھے کہ نبی نے بہو سے شادی کیا معاذ اللہ، اس کا اس آیت کریمہ میں جواب ہے کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ تمہاری نسبی حقیقی بیٹوں کی بیوی سے نکاح حرام، مطلب منہ لیرے بیٹے جو بنائے سو بیٹے ہوتے ہیں وہ اگر طلاق دے دیں تو اس کے باپ سے جو بنائے سو باپ وہ نکاح حرام نہیں ہے، متبنہ بیٹا جس کو کہتے ہیں۔ اور زید کو نبی نے متبنہ کیا تھا، یعنی بنایا تھا بیٹا، تو اب زید کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہوئی بلکہ مجازی بہو ہوئی، بنائے سو بیٹے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، پارہ نمبر 4 کی لاسٹ آیت کریمہ میں خصوصاً قبل استوائی اس پر انگلی اٹھایا تھا کہ دھیان رکھیے گا کہ ہمارا قانون کہتا ہے، یہ ہم نے نہیں بنایا، اللہ پاک کہہ رہا ہے، ختم۔ اب نبی نے کیوں کیا؟ تو اللہ پاک کے رسول قانون داں بھی ہیں، قانون ساز بھی ہیں، قانون پر عمل بھی کرتے ہیں، قانون بنانے والے بھی ہیں، قانون بتانے والے بھی ہیں، قانون پہ عمل بھی کرنے والے۔ آج کی آیت کریمہ ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، والمحصنات من النساء، شوہر والی عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ آلریڈی جو شوہر رکھتی ہے وہ نکاح حرام ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کروں میں، ایک سوال عموماً آتا ہے، جواب ہو سکتا آپ کو ملا ہو کہ عورتوں کو مردوں کو جب 4 شادی کی اجازت ہے قرآن سے حدیث سے، شریعت اسلامیہ 4 شادی کی اجازت دیتے ہیں عدل و انصاف کے ساتھ، عورتوں کو کیوں نہیں اجازت دیتے؟ اس آیت کریمہ میں کہ شوہر والی عورتیں نکاح نہیں کر سکتی، جب جو شوہر رکھتی ہیں وہ نکاح نہیں کر سکتی، اس سے بھی یہی ہے۔ کیا بات ہے؟ ناانصافی ہے۔ جب آپ کیا ناانصافی نہیں، بہت بڑا انصاف ہے، بہت بڑا انصاف ہے۔ اتنا بڑا پرابلم حل ہوا ہے اس میں کہ آپ علیحدہ علیحدہ پانی کو تو پانی بول سکتے ہیں، لیکن ملے ہوئے پانی کو آپ کبھی نہیں بول پائیں گے کہ یہ کس کا پانی ہے۔ مثال دیا تھا امام اعظم نے، اس ایسے ہی یہی سوال ہوا تھا حضرت سیدنا امام اعظم سے، تو آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ ایک گلاس لاؤ، گلاس میں 4 طرح کا پانی ڈالو اور پھر چاروں پانی کو الگ الگ کر کے بتاؤ، کہاں سے الگ ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ لیکن 4 گلاس لاؤ اور چاروں الگ الگ پانی ڈالو۔ یہی مثال ہے کہ ایک عورت کا اگر 4 شوہر ہو اور چاروں اس سے صحبت کرے تو بچہ کس کا ہوگا؟ کس سے معلوم ہوگا کہ کس کا بچہ ہے؟ یہ ہے حکمت نسوانیت، نسلوں کی بقا کا محافظ اسلام ہے۔ صحیح ہے؟ برخلاف 4 بیویاں ہوں اور ایک مرد چاروں سے صحبت کرے تو چاروں بیٹا اسی کا ہوگا، چاروں بیٹی اسی کی ہوگی، چاروں اولاد اسی کی۔ تو نسوانیت کا احترام ہے، کسی پر لوڈ نہیں ہے یا کسی کو زیادہ کم نہیں ہے۔ ورنہ آپ سوچئے ہم آپ ناپاک ہو جائیں تو اسلام کہیں جلدی نہ ہو جا کے، اور عورت پیریڈ سے ہو جائے تو اسلام کہیں سو جا کر کے،
نماز نہیں پڑھ سکتی، بتائیے. ہم ناپاک ہو جائے تو فوراً کہے اسلام چلو ٹھنڈی میں تو پانی گرم کر کے نہاؤ، کیسا بھی نہاؤ. دیکھ رہے ہیں ہماری ناپاکی عارضی ہے اور عورت کی ناپاکی اللہ کی طرف سے. دیکھ رہے ہیں یہاں کہیں کو نہیں نظر آ رہا 7 دن تک جو نماز چھوڑ دی اب پورے مہینے مرد نماز پڑھتے، دین کی کمی نظر نہیں آتی. خیر، تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جو نظر آتا ہے بس اس پر کبھی کبھی عمل کر لیتے ہیں، لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو خود واضح ہو جاتی ہیں باتیں. چنانچہ اس قسم کے سوالات کبھی بھی ازواج مطہرات کے حوالوں سے یا صحابہ کرام کی بیویوں کے حوالے سے نہیں آتے عالم وجود میں. کیوں؟ ظاہر ہے اسلام کی روحانیت اور اسلام کی جو اصلیت ہے، جو ریئلٹی ہے، انہوں نے نہیں سمجھا تو کون سمجھیں گے. اسی لیے وہاں کے بعد سے سوالات آئے. تسلیمہ نسرین جیسی لوگ پیدا ہو جائے گی تو کیا کریں گے؟ نہ کھیت کی نہ کھلیان کی. اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو بچائے ان کی ہواؤں سے بھی، ان کی تمام تر بیکار کی کلائمیٹ سے. والمحصنات من النساء، شوہر رکھنے والی عورتیں بھی حرام ہیں. الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ کافر کی بیویاں یا کافر عورتیں جن کے تم مالک ہو گئے ہو. یہاں پر ایک مسئلہ، فقہی مسئلہ دیکھیں. جنگوں میں جو عورتیں اپوزیشن کافروں کی جو عورتیں قید میں آ جاتی تھی، سمجھ رہے آپ، اگرچہ وہ شوہر والی ہوتی تھی، یعنی نکاح کا مطلب شادی میرج ان کا ہو گیا ہوتا تھا ہندوؤں سے ان کے حساب سے، لیکن مسلمان کی جب قید میں آ جاتی تھی تو اسلام جو ہے بعد استبرا بولتے ہیں کہ رحم میں اس کے اگر اس کا منی ہے تو وہ صاف ہو جائے. مثلا اگر پیٹ میں بچہ ہے تو بچہ ہو جانے کے بعد، سمجھ رہے آپ، تو بعد استبرا یا تو پیریڈس آ جائے تو 3 مہینے، یا پھر جو ہے مطلب بچے ہیں تو وہ ہو جائے. تو بعد استبرا قیدی بنا کر لائی جانے والی کافر کی طرف سے جو حربی کافر کی عورتیں یہ حلال ہوتی تھی مسلمانوں کے لیے. اسی کی طرف اللہ اشارہ کرتا الا ما ملکت ایمانکم، شوہر دار عورتیں. تو اس سے ایک سوال ہوا نا کہ ہندو اور کافر کی تمہیں عورتیں جو ہے وہ تو بھی شوہر دار ہیں، تو پھر ان کو حرام ہے. تو جواب دیا وہ دار الحرب، حربی اور کافر کی عورتیں مراد ہیں، ذمی اور مستعمل نہیں. نوٹ کیجیے گا، حربی جو ہمیشہ مطلب اسلام کی جنگوں میں، جیسے اب کہیں جنگوں کا جو مسئلہ، تو حضرت ابو سعید خدری اسی حوالے آیت کے حوالے سے روایت بھی کرتے ہیں کہ کچھ عورتیں ہماری قید میں آ گئی، ہم لڑکے آئے جنگ میں قید میں آ گئی، تو ہم ان سے صحبت کرنے اور ان سے قربت اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے تأمل کر رہے تھے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو اسی پس منظر میں آیت کریمہ نازل ہوئی. ہر ہندو ہر کافر کی عورتیں حلال نہیں ہیں، اور ان کافر کی عورتیں بھی ڈائریکٹلی حلال نہیں ہے جب تک کہ استبرا نہ ہو جائے، رحم صاف نہ ہو جائے. 2 طرح سے، بچہ ہے تو بچہ صاف ہو جائے، نہیں تو پیریڈ آ جائے. یہ اب آگے دیکھیں، کتاب اللہ علیکم، اے مومنو تمہارے اوپر یہ خدا کا نوشتہ ہے. اپنا لاجک نہیں لگانا، یہ ہے اصل بتانا چاہیے. خدا کا نوشتہ ہے، خدا کا لکھا ہوا پہلو ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. اس آیت کریمہ سے بڑا اہم مسئلہ ثابت ہوگا، مجھے تو آگے بھی درس دینا ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ قرآن پاک اور اسلام کا ایک اصول ہے. اسلام کا ایک اصول ہے کہ حرام جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ڈیٹیل سے اسلام پیش کرتا، ایک اصول ہے. چنانچہ پارہ نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ما قد فصل لکم ما حرم علیکم. دیکھیے ڈیٹیل ہی کا لفظ ہے. ہاں، سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں اللہ فرماتا قد فصل لکم ما حرم علیکم. اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ تمہارے اوپر کیا کیا حرام ہے. حرمت کا ڈیٹیل، حرمت کی تفصیل، سمجھ رہے آپ. اب اس میں بھی دیکھیے حرام کیا کیا ہے، کن کن عورتوں سے حرام ہے اس کی تفصیل ہے، لیکن حلال کن کن سے ہے اس کی تفصیل نہیں پیش کر رہا. ارشاد فرما رہا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. اب اس کے سوا جتنی بھی عورتیں ہیں سب سے نکاح کر سکتی. ایک سمپل جملہ ہے. اب اس آیت کریمہ سے اسلامی فقہی قانونی اتنے مسائل نکلے ہیں کہ رکیے پہلے میں تفسیر الآیت کی آیت کرتا ہوں. پہلے دیکھیے آپ، اللہ پاک فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. دیکھیے آیت نمبر 29 میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں مخلوق ہیں سب تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. غور کریں، فائدے کے لیے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم، وہ اللہ خلق پیدا کیا لکم تمہارے فائدے کے لیے، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب تمہارے فائدہ کے لیے.
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، تشریح میں مفسرین اور فقہاء اسلام فرماتے ہیں کہ الاصل فی الاشیاء اباحۃ، جملے پہ غور، یعنی چیزوں میں اصل جو ہے، نیچرلی چیزوں میں اصل جو ہے حلال ہونا ہے، حرام ہونا نہیں. اصل چیز ہے حلال ہونا. ایک اور علمی بات بتاؤں کہ معدوم جو ہوتی ہے چیز، اس کو چیز نہیں بولتے. معدوم بولے تو نئے ہوئے ہونے والی چیز، نئے ہوئے ہونے والی چیز. معدوم شے نہیں، معدوم چیز نہیں. اسی لیے کبھی ترجمہ آپ سنے ہوں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر میں ممکن کا لفظ بڑھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے. نئے ہوئی سو چیز کے بارے میں بولنا ہی نہیں، وہ چیز ہی نہیں، معدوم شے. سمجھ رہے ہیں نا؟ معدوم جو چیز ہوتی ہے موجود کے اپوزٹ. تو موجودات جتنے ہیں وہ سب جو ہے مباحات کے قبیل سے، جب تک کہ تفسیر الجیلانی کی بات بولو یا اور بھی تفسیر کی بات بولو، معلوم یرید الشرع علی خلافہ علیہ، جب تک کہ اس پر، اس موجود پر حلت و حرمت کے اعتبار سے شرع وارد نہ ہو جائے صراحتاً. یعنی شریعت جب بولے کہ یہ حرام ہے تب وہ شے حرام ہوتی ہے، نہیں تو فی نفسہی اور نیچرلی طور پر وہ شے حلال ہوتی ہے. یہ قانون اگر سمجھ گئے تو بہت اہم مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اصل ہوتا کیا ہے دیکھیے، میلاد النبی ہے، 11ویں ہے، فاتحہ ہے، نظر نیاز ہے، دیگر جتنے بھی معمولات اہل سنت ہیں، یہ سب پر یہ اس طرح سے ریمارک ہوتا کہ کہاں ہے قرآن اور حدیث میں. اصولی ریمارک نہیں ہوتا، ڈیمانڈ کا ریمارک ہوتا بس. اصولی ریمارک نہیں. اصول یہ ہے کہ اللہ پاک نے حرام جتنی چیزیں ہیں اس کا ڈیٹیل بیان فرمایا. اب جب حرام کا ڈیٹیل ہے تو میلاد النبی بھی ڈیٹیل میں آنا چاہیے نا، کیونکہ فصل تفصیل ڈیٹیل. تو جتنی بھی چیزیں حرام ہیں اس کا ڈیٹیل ہونا چاہیے. حلال کا ڈیٹیل نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، حلال کے بارے میں کہا ہے اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ حلال. ایک شارٹلی جملہ دے دیا، سمجھ رہے نا؟ تو حرام کا ڈیٹیل یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، یہ رسول کا وعدہ، یہ شریعت اسلامیہ. اب اس آئینے میں اگر میلاد دیگر چیزوں کو دیکھیں تو ٹھیک ہے، ایک دم صاف نظر آتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہے تو حرام کی ڈیٹیل میں اس کو پیش کروا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں وہ ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں اور ڈیٹیل میں بیان کریں گے. یہ شریعت اسلامیہ، یہ قانونی قرآن کا قانون ہے. نوٹ کریں آپ، ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو قانون کی جو اصل ہے وہ یاد نہیں رہتی، اسی لیے ہم لوگ جھگڑا بھی کر لیتے ہیں. کہاں نہیں ہے تو ہم کرتے نہیں. ایسا کرنے سے نہیں ہوتا نا. ان کو اصولی بات نہیں آتی تو ان کو بولیے، پڑھو آپ. اب ایسی سڈنلی کر دیا سوال تو کیسا ہوگا؟ قرآن پاک احل لکم ما ورا، ما ورا سمجھ رہے ہیں؟ ما سوا، علاوہ، ما ورا آپ بھی بولتے ہیں نا، یہ دماغ سے ما ورا ہے، پرے ہے، علاوہ. تو احل لکم ما ورا ذالکم، ذالکم مطلب ان کے علاوہ، یعنی جتنی بھی حرام چیزیں بیان کی گئی ان تمام کے علاوہ ایک میں سمجھو کہ ماں سے حرام ہے دیکھے گا، بیٹی سے حرام ہے دیکھے گا، یہ سب حرام ہے. اب اس انڈیکس میں جو ہے حرام ہے، اب اس کے علاوہ جتنی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں ان سب سے حلال ہے. صحیح ہے؟ تو اب ایسے ہی دیکھیں، اب میلاد النبی کا ڈیٹیل آپ لاؤ تو ذرا حرام کے ڈیٹیل میں کہاں ہے وہ؟ 11ویں کا ڈیٹیل اس میں کہاں ہے؟ فاتحہ کی ڈیٹیل کہاں ہے کہ الفاتحہ تو حرام ہے نہیں، 11ویں حرام. اس طرح ہونا چاہیے نا، جیسے حرمت علیکم امہاتکم، مائیں حرام ہے تو ایسے ہونا چاہیے حرمت علیکم الفاتحہ، فاتحہ بھی حرام ہے، کیوں ڈیٹیل میں آنا چاہیے نا. یہ قرآن کا جملہ بول رہا ہوں میں، اس کو مذاق میں نہیں لیجیے گا، یہ علمی بات ہے. سمجھ رہے نا؟ حرمت علیکم، حرام کا ڈیٹیل ہونا، تفصیل ہونا. اب جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ اصول اسلام سے واقف نہیں. اور ایسے لوگوں کی اصلاح یہ ہے کہ بھائی آپ اصول پہلے پڑھیے، اور اصول بھی قرآن پیش کرتا ہے. اب سورہ الانعام کے آیت نمبر 120 دیکھا، قرآن کہتا فصل لکم ما حرم علیکم، اور قد فصل لکم، تحقیق کے ڈیٹیل بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تیرے اوپر کیا حرام ہے. ما حرم علیکم، ڈیٹیل حرام کی تفصیلات. تو حلال اور مباح جو ہے وہی قاعدہ، الاصل فی الاشیاء اباحۃ، چیزوں میں اصل جو ہے وہ مباح ہونا ہے، حلال ہو، جب تک کہ اس چیز کے خلاف شریعت وارد نہ ہو جائے کہ یہ حرام ہے. ایک جگہ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. عربی میں ایک لفظ آتا زبن، زاد با، اس کا معنی ہوتا ہے سسمار، گھوڑ. یہاں پر بولتے گھوڑ، گھوڑ بھی بولتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. دیکھیے گا مسئلہ، دیکھیے کتنا عمدہ معلوم ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر کے وہی لا کر دیا گیا کھانے کے لیے. تو آقا نے جب پوچھا کیا ہے تو جانتے تھے کہ یہ مقام وہ ہے جہاں گھوڑ زیادہ بچو زیادہ رہتے ہیں یہاں. تو آقا نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ذبح ہے یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا لا آکلہ ولا احرمہ. نوٹ کریں میں اسے کھاؤں گا بھی نہیں اور میں اسے حرام بھی نہیں کہوں گا. جملے پہ غور کریں, میں اسے کھاؤں گا بھی نہیں, میں اسے حرام بھی نہیں کہوں گا. اب آپ ہاں اب کیا ہے وہ آپ دیکھیں, میں کھاؤں گا نہیں یہ کراہت تبعی جس کو کہتے ہیں. اب حرام نہیں کہوں گا مطلب ابھی شریعت وارد نہیں ہوئی کہ یہ حرام ہے یا حلال. شریعت تو اتنا جب نبی جو شارع علیہ السلام ہے, یہ بتانے جا رہا ہوں, شارع علیہ السلام ہے کہ جس کے بارے میں صراحتاً تفصیل اور ڈیٹیل نہ ہو, نبی تأمل اور غور و فکر کر رہے ہیں, امت کا طبقہ سڈنلی کہہ دیتا ہے یہ حرام. نبی جو شارع سمجھ رہے, جو شریعت بنانے والے ہیں, یہ نقطہ بتانے جا رہا ہوں اس سے. اب ہے کیا وہ حکم آپ سمجھ جائیں. ہم تو بس یہ کہتے ہیں نبی نے جب کہہ دیا میں نہیں کھاؤں گا تو ہم بھی نہیں کھائیں گے. بس نبی نہیں کہتے, سنت ہے نبی کی, بس نہیں کھائیں گے تو نہیں. کہنا یہ ہے کہ دیکھیے شارع جو شریعت بنانے والے ہیں ان کی طرف سے یہ پہلو ہے کہ سڈنلی کسی پر فتوے حرمت کا نہ لگاؤ, حرمت کا نہ لگاؤ. یہاں پر فوراً بول دیتے ہیں نبی کرے کیا, صحابہ کرے کیا. ارے قرآن کہیں تو نہیں یاد آتا اس وقت, نبی کرے کیا, صحابہ کرے کیا. آپ کو قرآن اور حدیث میں ہے کیا, یہ جملہ ہونا چاہیے سوال کا بھی. قرآن اور حدیث میں ہے کیا, کیونکہ قرآن اور حدیث کے بعد عملی دنیا آتے. قرآن اور حدیث کے بعد ایک چھوٹی سی مثال دو آپ دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیے نبوت کا, اعلان کر دیے, اعلان کر دیے, لیکن کوئی بھی عملی طور پر اعلان نہیں فرما رہے. 10 سال تک گزر جا رہا, 40 سال کی عمر میں اعلان کرے, سمجھ رہے آپ, 12 سال تک مصطفیٰ مکہ میں رہے. جب معراج کو جائیں گے تو نماز فرض ہوگی, اور جب مدینہ جائیں گے تو حج فرض 9 ہجری میں, پھر زکوٰۃ ہے, پھر روزے ہیں, سب مدینہ. اب آپ ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام جو یہ 10 سال 12 سال کا جو عرصہ نبی کے ساتھ پائے, یہ زندگی آئیڈیل اور بیس ہے کہ نہیں ہمارے لیے؟ کیسے چھوڑ دیں گے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ صحابہ کرام کی پوری زندگی تمہارے لیے بیس ہے, ان کی طرح ایمان لانا. غور کریں آپ جملہ, تو کیا کرتے تھے صحابہ کرام؟ کبھی ہم سوال کر سکتے ہیں کہ 12 سال تک صحابہ کرام نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ جب کچھ فرض ہی نہیں ہے تو کریں گے کیا؟ سوال یہ ہے, ابھی شریعت لاگو ہی نہیں, حکم نماز, حکم زکوٰۃ, حکم حج, حکم روزہ آیا ہی نہیں ہے نازل ہو کر, تو پھر کریں کیا صحابہ کرام؟ کبھی ایسا بھی تو بتاؤ جس سے اٹریکشن پیدا ہو نبی کی طرف. صحیح ہے. پھر جب جا رہے ہیں معراج سے آئے تو نماز فرض ہوئی, پھر گئے تو نماز بھی 2 رکعت کا مسئلہ تھا. اب 2 رکعت جانتے ہیں شروع میں ظہر میں بھی 2 رکعت, عصر میں بھی 2 رکعت, عشاء میں بھی 2 رکعت. کیوں 2 رکعت تھی؟ کبھی اس کا ڈیٹیل سمجھ میں آیا؟ 2 رکعت صرف اس لیے تھی کہ ہمیشہ مسلسل سفر میں رہتے تھے اور مسافر کے لیے 4 رکعت والی میں قصر نہیں ہے. حکمت ذرا محسوس کریں, ملاحظہ کریں. فرض صرف ہوا ہے, لیکن ابھی ہم نے نفل پڑھے, ابھی ہم نے سنت پڑھی. کہنا یہ ہے کہ اصول اسلام کے آئینے میں سوال ہو, اور جس سے سوال ہو اس کو بھی حق طلبی کے ساتھ, یعنی حق کی تلاش کے ساتھ آپ بتائیں. انکمپلیٹ خود ہے اور کمپلیٹ درس دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جملہ سمجھ رہے آپ, خود انکمپلیٹ ہے. یہی سوال آپ کر لیجئے ان سے, بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میلاد النبی نہیں کرنا چاہیے, یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے, میں پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کا جواب ہوگا نبی نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا. یہی جواب ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی اور صحابہ کرے وہ کرنا, یہ مطلب ہوا جو نبی اور صحابہ کرے وہی کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے ہیں, نبی پاک 11 شادی کر رہے ہیں. جملے پہ غور کریں نا, نبی پاک کا جو ترکہ ہے وہ بٹتا نہیں, صدقہ ہے. میں ایک دم لمسم بات بتا رہا ہوں. نبی پاک جب چلتے تھے تو سایہ نہیں ہوتا. اب اس کو حقیقت کے آئینے میں لیجیے, میں آتھینٹک پہلو بات بتا رہا ہوں. یہ تو نبی کی بات ہوئی. صحابہ کرام نبی پاک کے بول مبارک پی لیتے تھے, خون مبارک پی لیتے تھے. جب پچھنا لگاتے تھے حجامہ تو خون بولتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ کو آپ دیکھیے روایت میں, بولتے تھے پھینک دینا لے جا کر کے.
تو وہ لے جاتے تھے اور لے جا کر کے پی لیتے تھے، اور نبی جب پوچھتے تھے کیا کرے، یا رسول اللہ ایسی جگہ ڈال دیا ہوں جہاں کوئی نہیں گزرے گا. بات بھی سچ تھی. مسکرا کر نبی کہتے تھے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تیرے پیٹ کو. دیکھ رہے ہیں جملے میں غور کر رہے ہیں. نبی پاک جب استنجا کا پہلو ہوتا تھا تو حکم دیتے تھے کہ جا کے درخت کو کہو نبی کو استنجا کرنا ہے پردہ کرے. درخت آ جاتا تھا، نبی استنجا فرما لیتے تھے. سمجھ رہے ہیں جملہ؟ پھر جب صحابی جاتے تھے دیکھنے کے لیے تو سوائے خوشبو کے کچھ نظر نہیں آتا. تو آپ جو کہہ رہے ہو کہ نبی پاک جو کرے وہی ہم کریں گے، صحابہ جو کریں ہم وہی کریں گے، یہ آپ کا بیس کس قرآن اور کس حدیث سے ہے؟ یہ دیکھیں. اگر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سنو نبی پاک کے صحابہ کرام کا عمل بیس نہیں ہے، ایمان بیس ہے. کیونکہ عمل ان کی طرح کر ہی نہیں سکتے آپ، عمل کر ہی نہیں سکتے آپ، ایمان بیس ہے. اسی لیے قرآن نے کہا اگر صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت پر رہو گے. ان کا ایک تھوڑا سا عمل راہ خدا میں احد پہاڑ کے برابر بھی آپ خرچ کر دو برابر نہیں ہو سکتے، مطلب نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. ہم غور کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر ہے صحابی رسول ہیں. ایک مرتبہ ایسے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے وہ اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے آزو بازو ایسے گھما کر کے لے آئے. لوگ دوستوں نے اپنے انداز میں پوچھا ارے یہ کیا دیوانگی ہے، یہ ایسا ایسا کیا کرے؟ بولے اس کو دیوانگی کہو یا کیا کہو، میں نے ایک مرتبہ ایسے کرتے ہوئے نبی کو دیکھا تھا بس بس. اب آپ بتائیے یہ کوئی بیس ہے؟ بیس نہیں. اس کو کہتے ہیں شریعت پر ہر زاویے سے عمل. صحابہ کریں ہے سنت آپ کے لیے. تو آپ خالی یہ مت دیکھو کہ شریعت اسلامیہ میں نبی اور صحابہ کا عمل کیا ہے، یہ دیکھو کہ اسلام کے اصول کیا، اسلام کے ضابطے کیا. آپ کو 4 شادی کا حکم تو دیا، لیکن اگر ایک کو بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو اسلام کہتا ہے روزہ رکھ، ایک بھی شادی نہیں کر سکتا. اور نبی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، ایسے عالم میں بیوی اگر مرنا کوئی چاہتی ہے تو فوراً شادی کر لیتے ہیں. دیکھا پیٹ پہ پتھر تو اس کا مطلب نان و نفقہ تو ہے ہی نہیں، ظاہری طور پر یہی نہ کہیں گے، لیکن ایسے عالم میں بھی اگر کوئی ازواج مطہرات میں داخل ہونے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. تو آپ کمپیر نہیں کر سکتے، یہ جملہ کمپیر نہیں کرنا. آپ اصول اسلام دیکھو، اصول اسلام. ایک اور پوائنٹ نوٹ کیجیے، پارہ نمبر 15 میں تہجد کی نماز نبی پاک پر فرض تھی، نافلۃ لک، ایکسٹرا میرے حبیب آپ کے لیے، لیکن امت محمدیہ پر نہیں. ایک روایت بتاؤں آپ کو، ایک سجدہ نبی کا 70,000 سال کے برابر ہوتا تھا. ایک سجدہ 70,000 سال کے برابر، اور آپ کی پوری عمر ایک سجدے کے برابر نہیں ہو پا رہی. 70,000 سال کے برابر ایک سجدہ ہوتا تھا نبی کا. اب نہ عملی دنیا میں آپ کمپیر کرو، نہ ذاتی دنیا میں آپ کمپیر کرو. اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی، صدیق اکبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتے ہیں، علی کو سلا دیتے ہیں. بتائیے تو جو سب سے زیادہ چہیتا ہوتا ہے اس کو کانٹے پہ رکھ کر کے جاتا ہے آدمی. ارے سب سے پہلے ہم اپنی بیوی اور بچوں ہی کو دیکھتے ہیں یا ماں کو دیکھتے ہیں جو کمزور ہیں، جو اپنے قریب خاص ہیں، ان کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کو جب ہجرت کا حکم ہو گیا تو علی تو چھوٹے تھے، لے جانا چاہیے نا سب سے پہلے انہیں کو، لیکن ان کو سلا دیتے ہیں. بتائیے ذرا آپ اپنے چچا زاد بھائی کو سلا کر کے جائیے بستر پہ. ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں تم چلو میرے ساتھ. ایسا ہے کبھی؟ ہم کسی رشتے کے ظاہری طور پر لحاظ نہیں کرتے. آپ کسی کو بھی گھر میں نہیں سلاؤ گے جب خطرہ ہو جان کا، سلاؤ گے؟ نہیں سلاؤ. کہنا یہ ہے کہ اصول اسلام کے دائرے میں سوال ہونا چاہیے، چاہے وہ فاتحہ کا سوال ہو، 11ویں کا سوال ہو، 12ویں کا سوال ہو، ایصال ثواب کا سوال ہو، تیجا 10واں 20واں کا سوال ہو، میلاد کا سوال ہو، معراج کا سوال ہو، جیسا بھی سوال ہو. سوال ہے بے شک صحیح ہے، لیکن سوال کا مقصد جو ہو اللہ کی رضا، سامنے والے کی خوشنودی، ان کو ریجیکٹ کرنا نہیں. ورنہ پیارے جنت میں کالا گورا نہیں دیکھا جائے گا، جنت میں ہر مومن جائے گا. آپ جو سوال کر رہے ہو کہ نہیں نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، یہ ایک دم ریجیکٹڈ پہلو ہے. آپ پہلے اصول اسلام کو دیکھیں. ابو ہریرہ ایک مرتبہ آ کر کہتے یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں کثرت سے نوافل، لوگ میرے اوپر ہنستے ہیں. اب نبی کو کیا کہنا چاہیے؟ چھوڑ دو، پڑھنا ہی چھوڑ دو، صحیح ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں کہ آپ دکھا کر کے پڑھو تاکہ ان کی ناک خاک آلود ہو جائے.
नाखाक आलूद हो जाए। बताइए तो ये हुक्म हो गया। बुखारी शरीफ की एक हदीस बताओ आपको, हजरत उतबान है, बड़े जलील कद्र साहबी है, उतबान ऐन ता बा अलिफ नून, उतबान साहबी, ये नाबीना थे, दिखता नहीं खराब। तो ये मस्जिद और इनके घर के दरमियान एक परनाला था, तो नमाज के लिए मस्जिद नहीं जा सकते थे। अब रसूल की बारगाह में आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब हालांकि शरीयत पहले से मालूम है कि उन लोगों को रुखसत है जो माजूर है, शरीयत मालूम है, माजूर है जो नहीं जा सकता मस्जिद, वो आप घर में पढ़ो, आप जहां जिनको मौका मिल जाए वहीं पढ़ो, शरीयत मालूम है। लेकिन दर रसूल पे पहुंच कर कहते, या रसूल अल्लाह, हाथ पकड़ कर कहते, आप चलिए मेरे घर पे। नबी भी कैसी खारिज का एहतराम करते हैं, आप गौर करें। जब नबी ने जो किया और सहाबी ने जो किया, इस बेस पर मैं चंद बातें पेश कर रहा हूँ ताकि सारा डॉट एकदम क्लियर हो जाए आपका। नबी पाक का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर को जाइए। चलिए ठीक। और रास्ते में जाने के बाद जब घर घुसते हैं कहते हैं, या रसूल अल्लाह पूछिए ना क्यों। कमाल है, तो सब जान रहे हैं। हालांकि साहबी रसूल ने जवाब किया, पूछे या रसूल अल्लाह क्यों लाया। तो कहा बताओ। या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर के किसी हिस्से में नमाज पढ़ दें और अत्तखिज़हु मुसल्ला मकाना, मैं उस जगह को अपनी नमाज गाह बना लूं, अपनी इबादत गाह बना लूं, बस इसी के लिए लाया हुआ। और करे जुमले में बुखारी शरीफ की हदीस है। कितने मतलब कितना पावरफुल अकीदा और अदब का मिल रहा है कि नबी आपका कदम जहां पर पड़ जाए नमाज के एतबार से, हम क़यामत तक और जिंदगी भर तक, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक सिर्फ वहीं पर नमाज पढ़ेंगे। बताइए तो। जबकि शरीयत क्या है कि आपको जहां मौका अवेलेबल हो वहीं नमाज पढ़ो, लेकिन वो कहते नहीं, अत्तखिज़हु मकानन, जिस जगह आप पढ़ेंगे हम उसी को मुसल्ला बनाएंगे। नबी ने टोका भी नहीं, रोका भी नहीं, मुस्कुराकर दुआ दिया। बताइए आप करेंगे ऐसा? आप तो सऊदी अरब में भी बैठते हैं तो बेअदबी के साथ बैठते, बड़ा अफसोस होता, बड़ी तकलीफ होती है। कुरान पाक में लोग पढ़ते ऐसे पढ़ते रहते हैं, पढ़ते 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 अगर नींद आने तो ऐसे करके सो जाते हैं। अब देखे होंगे सऊदी अरब में आप जाएंगे, हबशिया वगैरह, तो मेरे को हिम्मत नहीं हो रही मैं बोलूं, हिम्मत नहीं हो रही है। एक हदीस बोलना चाह रहा हूं मैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। एक इमाम साहब थे, अब जाहिर है जो इमाम होगा वो तो मोमिन ही होगा ना, काफिर तो नहीं होगा, इमाम तो मोमिन ही होगा, नबी के जमाने का इमाम। एक इमाम साहब थे, नबी पाक का गुजर होता है, उस इमाम साहब को देखते हैं कि उस इमाम ने बसका नहवल काबा, काबा की तरफ थू किया। तो आपने उसकी इमामत में जितने पढ़ने वाले मुक्तदी थे सबको बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ये वो शख्स है कि कल के दिन इनको मैं इमामत से बरतरफ करता हूं, इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना। सिर्फ थूका था, मौत भी कर सकते थे, लेकिन हदीस में है कि ये ला युसल्ली बिकुम, ये तुम्हारी नमाज नहीं पढ़ाना, कल से इमामत से निकाल दिया नबी ने। देख रहे, तसव्वुर देख रहे आप? अब कितना टू व्हीलर चलाते वक्त थूकते हैं आप काबा की तरफ, किबला की तरफ, सही है, बड़े बड़े हैं, निकालेंगे सबको। जो नबी ने किया, जो सहाबी ने किया, अरे आप उनके धूल नहीं, ये आज के वलियों के कदम के धूल के बराबर नहीं हो सकते। कहां जा रहे हो उतना दूर? अबे कहां जा रहे हो उतना दूर? आप उनकी वजह से हम बख्शे जाएंगे, आपकी वजह से वो नहीं बख्शे जाएंगे। तो कंपेयर मत करो, आपसे जितना हो रहा है करते चले जाओ। फातिहा की असल को देखो, उसकी बुनियाद को देखो, उसकी रियलिटी को देखो, उसमें अगर गड़बड़ गलत चीजें शामिल हो रही हैं तो उसको जायज कौन कहा है? एक छोटी सी बात, अरब में आप बुत परस्ती करो तब भी शिर्क है, इंडिया में करो तब भी शिर्क है, लेकिन अल्लाह के अलावा हर जगह पूजना शिर्क है, अल्लाह के अलावा किसी को भी कहीं भी पूजना शिर्क है, सही है? तो शिर्क जो होता है वो हर जगह शिर्क होता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जुमला बोलना कि इंडिया की सरजमीन से या रसूलुल्लाह बोले तो शिर्क है, और मदीना जाकर के या रसूलुल्लाह बोले तो जायज है, ये कैसा पैमाना है? ये कैसा पैमाना है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने रोजे पर वाले का सलाम सुनते हैं और यहाँ वालों का सलाम नहीं सुनते हैं? एक सवाल का जवाब दीजिए आप, एक सवाल का जवाब उनसे पूछिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ के रसूल हैं कि नहीं? जिस वक्त आप मदीना में रोज़े रसूल पर हो, वहां पर वो आपके रसूल हैं, हम यहाँ पर कलमा पढ़ रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे वो रसूल हैं कि नहीं? और नोट कीजिएगा, अल्लाह के रसूल को सहाबा के लिए रहमत नहीं बनाया, ताबईन के लिए रहमत नहीं बनाया, सारे जहान के लिए रहमत बनाया।
جملے پہ غور کر رہے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للصحابہ یا رحمۃ للتابعین نہیں کہا قرآن میں, رحمۃ للعالمین. تو بتائیے انڈیا میں عالم ہے کہ نہیں؟ اور ہم یہاں موجود ہیں اس عالم میں, تو ہمارے کو اگر رحمت کی ضرورت ہو تو ہم کیسے نہیں پکار سکتے, ہمیں کیسے نہیں ضرورت پوری ہوگی؟ اور سب سے بڑی بات کہ ہم یہاں سے جو پکارتے ہیں, نبی سنتے ہیں, یہ عقیدہ رکھنا ہی آپ کا غلط ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ میری بولی نبی کے در پر پہنچا دے, یا نبی کے کان کو, نبی کی سماعت کو سکوڑ دے اور میری بولی مصطفیٰ سن لے. یہ اللہ قادر ہے, یہ عقیدہ ہونا چاہیے. حاضر و ناظر اور پرزینٹ کا یہی عقیدہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں پرزینٹ, ایسے نبی حاضر ہیں, کمپیئر نہیں کرتے ہم. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے حبیب کو آپ کی محفل میں لا سکتا ہے, یہ قادر ہے اللہ تعالیٰ. یہ تو خدا کی توحید کی شان نظر آ رہی ہے نا, تو خدا کی توحید کا اسٹیٹس نظر آ رہا. یہ کیسے لوگ ہیں کہ انڈیا میں ایسا کرے تو حرام اور وہاں جا کر ایسا کرے تو حلال؟ نہیں, کمپیئر مت کرو. قرآن پاک میں حلال کا ڈیٹیل نہیں ہے, حرام کا ڈیٹیل ہے. تو اگر آپ کہتے ہو میلاد النبی حرام ہے, نوٹ کیجئے گا, فاتحہ حرام ہے, 11ویں حرام ہے, یہ سب کو اگر حرام کہتے ہو تو آپ کو قرآن میں اس کا ڈیٹیل بتانا ہوگا, آپ کو بتانا ہوگا, کیونکہ قرآن نے ہمیں حلال کا فارمولا دیا ہے, حرام کا ڈیٹیل نہیں دیا. حرام کا ڈیٹیل دیا ہے اور حلال کا ایک فارمولا دیا. تو اب اگر حرام چیزیں, حرام کا انڈیکس آپ بنانا چاہتے ہو تو قرآنی انڈیکس ہونا چاہیے, اسلامی انڈیکس ہونا چاہیے. کچھ نہیں چاہیے یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ میلاد کی محفل, کی محفل ہے, تو زمانے میں تو نہیں چاہیے, اور صحابہ کرام بھی اس چیز کو یہ نہیں کیے. اگر صحابہ کرام تو تابعین بھی اس کو معلوم نہیں کیے, تو یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ کا سوال جو ہے پوری گفتگو سے آسانی سے آپ اس سوال کو حل کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جلسے, یہ میلاد کی محفلیں, یہ اس طرح سے, یہ 11ویں, یہ درود کی محفلیں, یہ ساری چیزیں یہ تو واقعی زمانے صحابہ میں نہیں تھے, تابعین نے نہیں کیا اس طرح سے. تو اس کا جو آغاز ہوا ہے, کہاں سے ہوا اور کیوں ہوا, یہ ایک سوال لگتا ہوا ضرور ہے, لیکن سوال اصولی میں بار بار سوال اصول قرآن سے ہو, سوال اصول قرآن سے ہو. جیسے اصول قرآن یہ ہے کہ آپ سطر چھپاؤ. دیکھیے اصول قرآن کو, سطر چھپاؤ. سطر کا مطلب ناف سے لے کر گھٹنے تک مردوں کو, اور بال سے لے کر کے ناخن تک عورتوں کو. سطر کا حکم ہے, یہی کپڑا پہنو یہ حکم نہیں. سطر چھپاؤ یہ حکم ہے اصول قرآن کا, لیکن کس سے چھپائیں, کون برانڈ کا کپڑا ہوگا, یہ حکم ہے, یہ ڈیٹیل دھیان دیجیے. تو یہ ہے اصل پوائنٹ کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ دستر ہو یا دیگر چیزیں, خاص طور سے دستر ہی لے لیں. قرآن کہتا ہے درود پڑھو, قرآن کہتا ہے درود پڑھو, قرآن کہتا ہے سلام پڑھو. نوٹ کیجیے گا, یہ نہیں کہتا ہے بیٹھ کر پڑھو, یہ نہیں کہتا ہے اٹھ کر پڑھو, یہ نہیں کہتا اجتماع میں نہ پڑھو, یہ نہیں کہتا ہے انفراد میں نہ پڑھو. درود پڑھو یا سلام پڑھو. نوٹ کریں آپ جملہ. تو اب جب یہ اصول آپ کو معلوم ہو گیا, درود پڑھو, سلام پڑھو, قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قائدن, قائمن, یہ سب کی قید نہیں ہے, بیٹھ کے پڑھنا, اٹھ کر پڑھنا, کیسے پڑھنا, کیا کنڈیشن ہے, نہیں, انکنڈیشنلی حکم ہے. تو اصول قرآن کیا ملا کہ درود اور سلام انکنڈیشنلی ہے. تو آپ بیٹھ کر پڑھیں گے تب بھی قرآن پر عمل ہے, کھڑے ہو کر پڑھیں گے تب بھی قرآن پر عمل ہے, اجتماع میں پڑھیں گے تب بھی قرآن پر عمل ہے. کیونکہ روکنا اگر پایا جائے, جس کو حرمت کی بات کہہ رہے ہیں, روکنا, ایسا نہیں پڑھنا. دیکھیے یہ ہونا اگر ڈیٹیل ہو جائے تب جا کر کے ہم کہیں گے کہ ہاں اس سے رسول اللہ نے روکا ہے, اس سے روکا. لیکن نہیں, قرآن نے ایک فارمولا دے دیا آپ کو کہ پڑھو بس. اب کیسے پڑھنا, نہیں, کسی کے پاؤں نہیں ہے تو کیا وہ نہیں پڑھیں گے؟ دھیان دیجیے گا, کسی کے مطلب بیٹھنے کی بھی سکت نہیں ہے تو کیا وہ نہیں پڑھیں گے؟ کوئی آئی سی یو میں ہے لیکن شعور ہے, کیا وہ نہیں پڑھیں گے؟ اللہ پاک نے کہہ دیا درود اور سلام پڑھو مومنو, کنڈیشن نہیں ہے. کنڈیشن بتا دیتا تو پھر چھٹ جاتے بہت سارے لوگ. دیکھا رسول اسلام, جیسے ہم یہ کپڑا پہنے, نبی کے زمانے میں نہیں تھا, آپ کے زمانے میں ہے,
صحابہ نے بھی نہیں پڑھنا، لیکن جو قرآن اور حدیث نے دیا تھا کہ سطر چھپانا وہ ہم سے ہو رہا ہے، لہذا اصول اسلام کے خلاف نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے ہی آپ فاتحہ کو دیکھیے، قرآن پڑھو، نوٹ کیجیے گا، قرآن پڑھو، یہ قرآن میں کہا گیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں جو کچھ بھی تمہیں میسر آئے پڑھو۔ کہاں پڑھو، کیسے پڑھو؟ پاکی صفائی کا لحاظ یہ تو کنڈیشن ہے، لیکن یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ وہاں نہیں پڑھنا، یہاں نہیں پڑھنا، ویسے نہیں پڑھنا، پاکی صفائی ہے۔ تو اب فاتحہ میں بھی ہم نے دیکھا قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا دیجیے رزق کی، اب یہاں رزق میں کیسے، تو یہ اصول تو خیر بہت ملتے ہیں اسلام، مطلب اسلام کے حضرت امام بخاری نے حضرت جابر کی روایت سے ملتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، حضرت جابر کے ہاں تو مشہور روایت ہے کہ جابر کو جب تک نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک تم کھانا شروع نہیں کرنا، پکانا شروع نہیں کرنا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے اور کھانے کے پاس پڑھے، ظاہر ہے نبی کچھ بھی پڑھے ہوں گے، دو ہی چیز ہوگی، یا تو قرآن پڑھے ہوں گے یا حدیث پڑھے ہوں گے۔ قرآن پڑھے ہوں گے تو قرآن، اور اپنا پڑھے ہوں گے تو حدیث، تو قرآن یا حدیث۔ تو اب دیکھا آپ نے کھانے پر بھی پڑھنے کا اصول نظر آ رہا، تو اصول کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، اصول کیا ہے؟ حدیث پڑھنا، اور اصول کیا ہے؟ کھانے پر بھی پڑھنا۔ وہ ساری صورتیں نظر آ رہی ہے فاتحہ، لیکن اس میں اگر ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، فضول باتیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ وہ جو مطلب یہ کہ چاول پھینک دیتے ہیں، دیکھیے گا، دھیان دیجیے گا بھائی، اس سلسلے چاول پھینک دیتے ہیں اور اس میں جو گھی جلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں پر کس کا طعام اور کھانے اور رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ یہ اسلام کا اصول نہیں۔ اسلام کا اصول کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، اور اسلام کا اصول کیا ہے؟ کھانے پر پڑھنا، کھانے کو ضائع نہیں کرنا، یہ ایک اصول بنا۔ دھیان دیا، تو درود و سلام کا بھی اصول دے دیا گیا، درود و سلام پڑھو، کنڈیشنلی نہیں، تو کنڈیشنلی نہیں تھا۔ ایسے ہی اگر آپ صحابہ کرام کو دیکھیں انہوں نے کیوں نہیں پڑھا، تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو جنگیں کی۔ اس کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ آپ گھر بنائے الحمدللہ، لیکن گھر کو پوری چھت وغیرہ سب ہو گئی، لیکن آپ شفٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ابھی لائٹنگ باقی، ابھی گلاوا باقی، ابھی اس کی خوبصورت اور زینتیں باقی۔ سیب یہی ہے اسلام کی مثال۔ صحابہ کرام نے گھر کو تعمیر کی ہے۔ اب فاتحہ، نظر نیاز، 11ویں اور 12ویں، یہ جتنی بھی چیزیں آپ بیٹھ کر رہے ہو، اب تم جنگ تو نہیں کرو گے، خوبصورت تو اسلام کو بنا سکتے ہو۔ جنگوں سے ہم نے اسلام کی تعمیر کی ہے، ہم نے جنگوں سے اسلام کی تعمیر کی ہے۔ اب اس تعمیر میں خوبصورتی لانے کے لیے تیرے پاس جنگ کے لیے نہیں ہے، اور دیگر ٹائم تو ہے، دیگر وقت تو ہے، توجہ دینا۔ یہ اصول اگر آپ اپنے دھیان میں رکھیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ میں اچھائی نظر آئے گی۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں سگی ماں رسول پاک سے ثابت نہیں ہے کہ سگی ماں کا ادب کرنا۔ نبی پاک نے ہمیشہ دودھ پلاتی ماں کا ادب کیا، لیکن حدیث میں ہے کہ ماں کے قدم میں جنت ہے۔ آپ کبھی بھی پوچھے آپ یا رسول اللہ آپ کی ماں، آپ کی ماں، تو دیکھا امت کو اصول دیا نبی نے، اصول دیا نبی نے۔ اگر سگی ماں نہ ہو اور دودھ پلاتی ماں ہو تو اس کا بھی ادب کرنا، دودھ پلاتی ماں نہ ہو سگی ماں ہو اس کے قدم میں جنت تلاشنا، تو اصول دیا نبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، کسی بھی امت کو یہ شرف نہیں تھا۔ آپ کو جہاں وقت مل جائے نماز کا، حکم شریعت یہ ہے کہ فوراً پڑھ لو، اذا ادرکتکم الصلاۃ فاتموا، جب تمہیں نماز کا وقت آ لگے تو یہ مت دیکھو کہ جا کر وہاں پڑھنا ہے، اگر موقع ہے آفس میں ہو آفس میں پڑھ لو، وہاں ہے وہاں پڑھ لو، جہاں موقع ہے آپ نماز پڑھ لو، یہ ہے اسلام۔ دیکھا ہر جگہ کو مسجد بنا دیا، کسی کو نہیں بنا۔ اب آپ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غزوہ خندق ہے، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 4 5 ایک لائن سے نماز قضا ہو رہی ہے، ایک لائن سے نماز قضا ہو رہی ہے۔ آپ کرتے ہیں جان بوجھ کر کے قضا، لیکن وہ قضا کیوں ہو رہی ہے؟ اسلام کی بلندی کے لیے جنگ ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ تو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، آپ کی کیپیسٹی کے حساب سے اسلام آپ کو دیا گیا ہے۔ الاسلام یسر، الدین یسر، دین اسلام آسان ہے، اس کو اتنا ڈیفیکلٹ مت بناؤ، ورنہ آپ سوچئے 10 منٹ یا 20 منٹ فاتحہ کے وقت جو آپ لا یستوی پڑھ رہے ہیں، للہ ما فی السماوات پڑھ رہے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ رہے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، آپ کے لاجک کے حساب سے اس کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور آپ کو 10 منٹ کے اندر آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، اور آپ یا تو پکچر دیکھ رہے ہیں یا آپ جو بھی کہیں یا کچھ بھی کہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ مطلب قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، تو بتائیے قرآن نے تو کہا تھا قرآن پڑھو، نبی نے کہا تھا قرآن پڑھو، نبی نے کبھی نہیں کہا تھا ریموٹ
نبی نے کبھی نہیں کہا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ جملہ؟ تو آپ بتائیے جس وقت میں آپ کو جس فاتحہ نے قرآن پر عمل کرنے کا موقع دیا کہ قرآن پڑھو، سورہ مزمل میں فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو تمہیں میسر لگے، جب قدرت اویلیبل ہو تو قرآن پڑھو، یہ قرآن کا ہے. اب موقع ملا بھی قرآن پڑھنے کا. ایک چھوٹی سی بات، آپ کیک کھاتے ہیں، میں مثال بھی دیتا ہوں، برتھ ڈے یہ سب مناتے ہیں نا، منائیے، ہم نہیں کہتے نہیں منائیے، لیکن آپ پہلے اس پر قرآن پڑھ لیجیے، اس پر قرآن پڑھ لیجیے، پھر آپ اس کو کھائیے نا، پھر دیکھیے وہ بیٹے کی عمر بھی بڑھے گی. اب قرآن پڑھنے سے پہلے کاٹ دیں گے تو عمر کو تو کاٹ رہے ہیں آپ. قرآن پڑھ کر اس کو کاٹیے یا چھانٹیے جیسا بھی ہو. تو جب قرآن پڑھ لیں گے تو نوٹ کیجیے گا، پڑھی ہوئی رزق پر آٹومیٹک دل میں ڈر اور خوف ہوتا ہے. نوٹ کیجیے، ابھی ایک گلاس پانی آپ لاؤ، اس میں پڑھ دوں اور دوسرا گلاس بھی ہو، وہ گر جائے تو افسوس نہیں کرو گے آپ، لیکن اب پڑھا ہوا پانی گر جائے تو افسوس کرو. کیا مطلب ہوا؟ پانی اللہ کی نعمت ہے، رزق اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی تعظیم جو قرآن پڑھنے میں ہو رہی ہے کسی اور میں نہیں ہو رہی. صحیح ہے کہ ہو رہی ہے؟ آپ دعوت میں جائیے، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیے تو بڑے ادب و احترام سے بیٹھنا پڑے گا. دوستوں کے ساتھ بیٹھیے تو دیکھیے، آپ ایک بوٹی نہیں، اس میں آدھا گوشت رہتا ہے، اسے پھینک دیتے ہیں، لیکن آپ کو ڈر رہتا ہے کہ یہاں پھینکیں گے تو ٹوک دی جائے. دیکھ لیا؟ تو اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، حدیث جو ہے، یہ آپ کو اللہ اور رسول کا خوف دلاتا ہے. اب اس کے بجائے آپ جو ہے نہیں کرنا، یہ وہ نہیں کرنا. ارے کرنا پھر کیا؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، کیا کرنا؟ نفل کا حکم نہیں ہے خدا کی طرف سے، نفل تو ایکسٹرا نماز ہے. آپ یہ بھی نہیں بولنا کہ نماز پڑھو، نماز تو ہم پڑھ چکے ظہر کی. اب ظہر سے لے کے عصر تک کا ٹائم ہمارے پاس ہے، کوئی بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہمارے پاس. تو کرنا کیا؟ جملے میں غور کریں. ہاں، کیا کرنا؟ سونا. تو سوال یہ ہے، آپ سوئیں گے، ٹھیک ہے، پھر مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان آپ کے پاس ٹائم ہے، کیا کرنا؟ ہوم ورک کرنا. دیکھیں قرآن پڑھنا. سبحان اللہ، آ گئے نا قرآن پڑھنا. تو اسلامی جو پہلو ہوا کرتے ہیں، ہم کسی بھی صحابہ کرام کو ہم نہیں دیکھے یا خود نبی پاک کو کہ آپ جیسے بیٹھ کر پڑھتے نہیں. وہاں اسلام کی بلندی کے لیے صبح و شام تگودو میں رہتے تھے. 10 غزوات کیے نبی نے، 10 جنگیں کی نبی نے. آپ تو آدھا جنگ بھی نہیں کر رہے، کہاں سے کمپیئر کر رہے ہو؟ مصطفیٰ دندان مبارک شہید کر کے تمہیں اسلام دے رہے ہیں، امیر حمزہ خود کو کٹا کر کے اسلام دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہو ان سے یہ ثابت نہیں ہے. تمہیں کبھی سوچے کہ ثابت کیا ہے؟ ان سے ثابت کیا ہے؟ دیکھیے غزوہ تبوک، آخری بات بول کر ختم کر. غزوہ تبوک سے حضرت عباس حضور کے چچا یا حضرت عبداللہ ابن عباس، البدایہ والنہایہ، حاکم مستدرک کی بھی روایت ہے. غزوہ تبوک سے سن 10 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا. بڑی تنگی کے زمانے میں یہ ہوا ہے. یہ ہوا نہیں تھا، وہ اپوزیشن آئے نہیں تھے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ لوٹ کر تشریف لائے. بہت زیادہ مطلب یہ تھی تنگی، شدت حرارت، گرمی بہت تھی. تو ایک جگہ پڑاؤ کیا، خیمہ ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، رک کر کے چلتے ہیں. جیسے ہی ڈالا تو حضرت عباس، ہاں حضور کے چچا، یا حضرت عبداللہ ابن عباس غالب گمان ہے، آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی میلاد کا ذکر کریں. یہ حدیث بڑی تلاش کے بعد میں بولا. حاکم مستدرک اور البدایہ والنہایہ میں بھی یہ روایت ہے، اور مسند سیرت ابن کثیر جو سیرت کی کتاب لکھی ہے اس میں بھی یہ روایت ہے. یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے کہ ہم آپ کی میلاد پیش کریں. اب بتاؤں آپ کو، آپ تو 100 جنے محفل میں رہتے ہو، 100 جنے، 30,000 کا مجمع تھا، 30,000 کی پبلک تھی صحابہ کرام، اور اس میں نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے اجازت ہے، ٹھیک ہے اجازت ہے. تو اس میں عربی کے 2-3 شعر ہیں جس کا میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں کہ سرکار آپ جب تشریف لائے تو ساری دنیا چمک اٹھی، عربی کا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جانتے ہیں خلیل کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت ابراہیم کے پشت میں تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، آپ پشت خلیل میں تھے، اس لیے خلیل ابراہیم کو آگ نہیں جلایا. جن ذکر کر رہے ہیں وہ عربی میں بولے، ہم اردو میں پیش کر، صحیح ہے، اردو میں پیش کر رہے ہیں، رحمت للعالمین آقائے دو جہاں. تو یہ میلاد، یہ سب کی اصل موجود ہے، تلاش کی ضرورت ہے. اب سڈنلی سب کو بول دو گے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کس کے پاس بھی علم نہیں ہے، ایسا کرے گا کیسا؟ تو اصول کے ساتھ سوال سنیے اور اصول کے ساتھ جواب دیجئے. اگر آپ کو اصول نہیں معلوم تو آپ بھی سوال نہ سنیے، ان کو اصول نہیں معلوم تو سوال کرنے کا ان کو بھی موقع ملے. تو اصول اسلام کیا بنا کہ اسلام میں جو حرام چیزیں ہیں اس کا ڈیٹیل قرآن اور حدیث
حدیث سے ثابت کرو کہ زور بولی. ماں باپ کی خدمت کرنا بہوؤں کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ قرآن سے ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، یہ چل رہا ہے آج کل، تو اس کے تعلق سے آپ اللہ تعالیٰ ایسی بہوؤں سے بچائے. آج میں بہت کثرت جی آپ نہیں، سوال یہ ہے کہ بہو ساس سسر کی خدمت کرنا نہیں کرنا. قرآن میں ہے کیا. رکو یہ آج کل بہت سوال ماشاء اللہ وہ جو بول رہے ہو کہ بہو ساس سسر کی خدمت کرنا نہیں کرنا، ایک دم اس بہو کو ایک چھوٹی سی مثال دیجیے، آسانی سمجھ جائیں گے. ایک شخص ہے، عام شخص ہے، دھیان دیجیے گا. آپ بیٹا تو اچھے سن. عام شخص ہے وہ، اور بہو کھڑی ہے، اور وہ شخص جو ہے پھسل کر گر گیا. اب بہو مفتی سے فتویٰ پوچھے گی اٹھانے کے لیے. نوٹ کیجیے گا، ایک شخص ہے جس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، دستگیری کی ضرورت ہے، تو اسلام کہتا ہے فتویٰ مت پوچھ، دستگیری